اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت عبادت کس طرح ہوا کرتی تھی، اس کا قرآن و سنت میں بڑا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو اتنا قیام فرماتے، یعنی اتنی دیر تہجد میں اور نماز میں کھڑے رہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک سو جاتے، ان میں ورم آ جاتا۔ تو کہا گیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ کے تو سارے اگلے پچھلے معاف کر دیے گئے ہیں، پھر بھی آپ اتنی دیر تک قیام فرماتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے مجھے اتنا نوازا، اتنا سرفراز کیا، اتنا بڑا بلند مقام دیا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام شکر گزاری میں ہی رات کا بہت سارا حصہ قیام میں گزارتے تھے، تہجد میں اور نماز میں مشغول رہتے تھے۔ اور اس طرح ایک مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام ساری رات ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہے نماز کے دوران، تہجد کے دوران۔ وہ قرآن کی آیت یہ تھی ان تعذبہم فانہم عبادک، کہ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو بخش دیں گے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ غالب حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ اگر آپ ان لوگوں کو عذاب دیں گے تو یہ آپ کے ہی بندے ہیں، آپ مالک ہیں، اور اگر آپ بخش دیں گے تو آپ غالب حکمت والے ہیں، پھر آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو اس آیت کی تلاوت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ساری رات مشغول رہے، رکوع میں، سجدے میں، قیام میں، یہی آیت ساری رات گزار دی اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے۔ صبح کے وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آج کی تو ساری رات ہی آپ نے اسی ایک آیت کی تلاوت میں گزار دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آج رات اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے شفاعت کی ہے، سفارش کی ہے، شفاعت مانگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کو قبول کیا ہے ہر موحد کے لیے، یعنی ہر میری امت کا فرد جو توحید کا، اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میری شفاعت کو قبول فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اتنی اپنی امت کی فکر تھی کہ ساری رات ہی اس آیت کی تلاوت میں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی شفاعت اور بخشش مانگتے ہوئے گزار دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو بہت زیادہ قیام فرمایا کرتے تھے، تہجد پڑھا کرتے تھے، رات کو تسبیحات میں، استغفار میں، تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم فرمایا گیا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو قیام کیجئے سوائے تھوڑی سی رات کے۔ تو رات کے وقت قیام کا حکم ہوا اللہ کے نبی اسلام کو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تہجد پڑھا کیجئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ رات کے وقت آپ تہجد پڑھا کریں، نافلۃ اللہ کا یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے، اضافی ہے، نفل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں رات کے وقت قیام فرمانے کا، تہجد پڑھنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ یعنی اپنا معمول بنا لیا تھا کہ اللہ کے نبی السلام ہر رات قیام فرماتے، تہجد پڑھتے تھے، اور تہجد کبھی اللہ کے نبی السلام نے یعنی نہیں چھوڑی، کبھی مس نہیں کی۔ وہ اللہ کے نبی السلام کا مستقل معمول تھا رات کو قیام فرمانے کا، تہجد پڑھنے کا۔ لیکن اللہ کے نبی السلام اتنی زیادہ رات کو عبادت کے ساتھ کچھ دیر آرام بھی فرمایا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کے حقوق بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے اللہ کے نبی السلام کی ازواج مطہرات سے نبی السلام کے معمولات پوچھے، تو انہوں نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی السلام رات کو قیام بھی فرماتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے، اور کچھ دیر آرام بھی فرماتے تھے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی السلام تو چونکہ بہت بلند مرتبے والے ہیں، ہم چونکہ کمزور ہیں، تو ہم رات کو ایک نے کہا کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی السلام کو علم ہوا تو ناراض ہوئے، فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ علم رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اور سوتا بھی ہوں۔ تو یعنی رات کو انسان کو تہجد بھی پڑھنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے، ذکر و تلاوت اور استغفار بھی کرنا چاہیے، لیکن نیند بھی پوری کرنی چاہیے، کیونکہ انسان کی صحت بھی ضروری ہے، اور انسان کے جان کا، اپنی ذات کا بھی انسان پر حق ہے۔ تو رات کو سونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ میں رات کو عشاء اور فجر کی نمازیں تو ضرور ہی پڑھنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تہجد بھی پڑھنی چاہیے،
کچھ وقت ذکر اور تلاوت میں بھی گزارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت بہت عبادت فرمایا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، ذکر و تلاوت، استغفار اور تہجد نبی علیہ السلام کا مستقل معمول تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے وہ اللہ کے نبی السلام کا عمل اور اللہ کے نبی السلام کی سیرت اور سنت، ان کا معمول، وہ ہمارے لیے اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی السلام کی پیروی کرنی ہے۔